اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی المظہر العجائب تجدہون لک بالنوائب کل ہم وغم سہنجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی و یا علی و یا علی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام ادارہ تحفظ حسینیت کی طرف سے اس قدیمی عشاء مجالس کی یہ مجلس اور جس آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں وہ آیت بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، جزا دے، خصوصاً ادارہ تحفظ حسینیت کے تمام ممبران، مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ مسلسل برسوں سے یہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، آقا حسین کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے یہ عزادار، ان کے لیے ہم کیا دعائیں کریں گے؟ ان کو تو خود مادر حسین دعائیں دیتی ہیں۔ خصوصی طور پہ آج کی یہ مجلس اس موسم کو دیکھتے ہوئے یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ شاید آج اللہ کی طرف سے امتحان ہے، کہ اللہ شاید یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آج اس موسم میں فرش عزا پہ کون جائے گا، کون محبت کے دائرے میں ہے اور کون عشق کے دائرے میں ہے۔ بہرحال جہاں سے جو بھی سنیں گے ثواب ملے گا، لیکن مسجد بنائی اسی لیے جاتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا اور ہے، مسجد میں پڑھنا اور ہے۔ مجلس لائیو چل رہی ہے، گھر میں بھی لوگ سنیں گے، گھر میں سننا اور ہے،
اور بڑوں کے پہلو میں بیٹھ کے سننا اور ہے۔ پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بڑا بیٹھا ہو۔ تو بہرحال اگر جو لوگ قریبی ہیں تو انشاءاللہ جو گھر سے سن رہے ہیں وہ آئی جائیں گے، اور جو دور ہیں وہ جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، دیکھیے کوشش یہ کیا کیجئے کہ لائیو جو مجلسیں چلتی ہیں یہ ان کے لیے ہے جو بیچارے نہیں آ سکتے ہیں، جو بزرگ ہیں بیچارے، ان کی حالت مثلا کوئی ایسی ہے یا کسی کی ایسی حالت ہے کہ جو فرش عزا تک نہیں آ سکتا ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ثواب سے محروم نہ رہیں۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی وہیں سے سن رہے ہیں کہ مجلس تو آ ہی رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بیٹھ کے کچھ کیا جائے۔ ثواب وہاں مجلس سننے کا ملے گا، جنت میں بیٹھنے کا نہیں۔ بیٹھنا اگر جنت میں چاہتے ہیں تو فرش عزا پہ بیٹھ جائیے۔ تو یہ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، خاص کر کے ان کو میرا سلام ہے کہ وہ لوگ اس موسم میں تشریف لائے اور وہ عشق حسین کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں امام حسین سے کتنا عشق ہے۔ یہ بارش، یہ موسم، اور خاص کر کے ایسا موسم، یہ طبیعت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ موسم ہمارا کیا بگاڑے گا جہاں حسین جیسا طبیب ہو، جہاں حسین جیسا طبیب و حکیم ہو۔ یہ ہمارا موسم کیا کرے گا؟ لوگ اسی لیے آتے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین کی دکھیاری ماں کو پرسا دیتے ہیں۔ بہرحال فضائل کے عنوان سے یہ آج آخری مجلس ہے، کیونکہ کل جو بھی مجلسیں ہیں وہ صرف رونے اور رلانے کے لیے ہیں۔ اگر فضائل ہوئے بھی تو شاید 2-4 منٹ کے ہوں تاکہ لوگ سب آمادہ ہو جائیں مصائب کے لیے، بس، ورنہ کل تو مصائب کا ہی دن ہے۔ تو بہرحال کچھ باتیں آج ہی عرض کرنا ہے اور پائے تکمیل تک عنوان کو پہنچانے کی کوشش کروں گا بتصدق نعلین جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ فرش عزا پہ بیٹھنا ایک شرف ہے، کیونکہ یہ آواز باہر تک بھی جا رہی ہے اور باہر کافی لوگ میں ابھی دیکھ کے آیا کھڑے ہوئے ہیں، تو خصوصاً ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن نوجوان بھائیوں پر میرا حق ہے ان کو سمجھانا اور بتانا، منوانا حق نہیں ہے۔ منوانے کے لیے تو نبی بھی نہیں آئے تھے، بتانے کے لیے آئے تھے۔ بتا دینا میرا حق ہے کہ یہ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کتنے شرف ہیں، میں نے کبھی عرض کیا تھا، شاید آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو کہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کتنے شرف ہیں، کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنا وقار ہے، کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنی منزلت ہے۔ جناب حبیب کو کتنے شرف ملے، کہا زائر رسول خدا ایک شرف، زائر امام علی ایک شرف، غور فرما رہے ہیں آپ، زائر امام حسن ایک شرف، زائر امام حسین ایک شرف۔ ایک تو زائر کا شرف، دوسرے آئیے صحابی رسول ایک شرف، صحابی مولا کائنات یہ ایک شرف، صحابی امام حسن یہ ایک شرف، صحابی امام حسین یہ ایک شرف۔ اور آگے آئیے، غور کیجئے گا، اور آگے آئیے کہ ناصر حسین ایک شرف، نصرت حسین میں جان دی یہ شرف ہے۔ اور آگے آئیے، کاتب حسین، جو بھی زائر جاتا ہے اس کا نام حبیب لکھتے ہیں، غور کیجئے گا، اس کا نام جناب حبیب لکھتے ہیں۔ اتنے شرف جناب حبیب کے پاس ہیں۔
नासिर हुसैन है, सहाबी रसूल है, सहाबी मौलाए कायनात है, सहाबी इमाम हसन भी है, ज़ाहिर हुसैन भी है, नासिर हुसैन भी है, कातिब हुसैन भी है। इतने शरफ होने के बाद एक आलिम दीन ख्वाब में जनाब हबीब से पूछता है कि आपको इतने शरफ मिले हैं, आप ज़ाहिर भी, सहाबी भी, नासिर भी, कातिब भी, तो क्या अब भी आपकी कोई तमन्ना है कि कोई और शरफ आपको मिले? कहाँ एक शरफ मिलने की तमन्ना है कि काश वो शरफ मिले। का कौन सा शरफ? का अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि हम फर्श अज़ाए हुसैन पर बैठ सकूं। अल्लाह अकबर, कितनी अजमत है फर्श अज़ा की। अपने मुकद्दरों पर नाश करें कि हबीब जैसा नासिर हुसैन भी फर्श अज़ा पे बैठने की तमन्ना करता है कि मुझे फर्श अज़ा हुसैन मिल जाए। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, तो ये फर्श अज़ा की अजमत को भी समझें। जो यहाँ बैठ गए अपने मुकद्दरों पर नाश करें, अपनी तकदीरों पर नाश करें कि हमें कितना बड़ा शरफ मिला है, कितनी बड़ी नेमत मिली है, कितनी बड़ी दौलत मिली है, कितना बड़ा खजाना मिला है, कितनी बड़ी सल्तनत मिली है। अरे जनाब सुलेमान तख्त पर बैठते थे, वो फर्श अज़ा नहीं था, तख्त था जहाँ अकेले बैठते थे। ये फर्श अज़ा है कि जहाँ आदम भी, नूह भी, इब्राहिम भी, मूसा भी, अंबिया भी, आइम्मा भी, मलाइका भी, ये फर्श अज़ा की अजमत है। इस फर्श अज़ा को मामूली ना समझा जाए। बड़ों के बीच बैठे हुए हैं, अरे इसका मतलब अज़ादार को भी कोई मामूली ना समझे। बड़ों से रिश्ता है अज़ादार का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदा से रिहा होते ही मखदूम आलम, जिंदा से रिहा होते ही मखदूम आलम मजलिस के लिए फर्श अज़ा मांग रही है। नारा तो गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, तो मैं मुसलसल जिस आयत के तहत बातें कर रहा हूँ और जो उन्वान है कि हिदायत, मैंने आपकी खिदमत में जो पहले दिन से जुड़े हुए हैं अर्ज़ किया कि हिदायत कुछ और नहीं है, दर आले मोहम्मद तक ले आना ही हिदायत है। फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुना सुना के दर आले मोहम्मद पे सर झुकवा देने का नाम ही हिदायत है कि जो भी इनके दरवाजे तक पहुंच गया हिदायत याफ्ता हो जाता है, वो हिदायत पा जाता है। लाख कोई कुछ भी कर ले लेकिन आले मोहम्मद से दूर है तो वो हिदायत याफ्ता नहीं कहलाएगा। मिसाल है जनाबे हुर, जब तक यहाँ नहीं आए हिदायत याफ्ता नहीं कहलाए। हिदायत याफ्ता होने के लिए दर आले मोहम्मद तक आना ज़रूरी है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, तो ये फ़ज़ाइल में मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद तक लेके आते हैं। आले मोहम्मद की फ़जीलत है तो उन तक पहुँचाती है। जब हम उन तक पहुँच जाएंगे तो समझ जाएंगे शरीयत क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। बल्कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि दीन किसी और चीज़ का नाम नहीं है। ख्वाजा अजमेरी ने पहले ही बता दिया था, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। दीन जैसे जिस्म इंसानी है, इंसान के जिस्म को एक जिस्म नाम दिया गया, उसी का नाम आदमी भी रखा गया, वैसा ही इस्लाम का इस्लाम भी नाम रखा गया, एक नाम हुसैन भी रखा गया। गौर कीजिएगा, एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे आज बहुत ख़ास बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखिएगा कि ये फ़ज़ाइल जो मिंबर से होते हैं तो इनका मकसद यही है कि इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए, इंसान का ईमान पुख्ता हो जाए, इंसान के यकीन में इजाफा हो जाए। फ़ज़ाइल बेबुनियाद नहीं पढ़े जाते हैं। फ़ज़ाइल वाह वाह और सुबहान अल्लाह के लिए नहीं है, फ़ज़ाइल ज़ाकिर की खुशनुदी के लिए नहीं है, फ़ज़ाइल दर आले मोहम्मद तक लाने के लिए हैं, यकीन में इजाफे के लिए हैं। और फरमा रहे आप,
فضائل ہیں یقین میں اضافے کے لیے، فضائل ہیں یقین میں بڑھوتی کے لیے کہ ہمارا یقین بڑھ جائے، یقین میں اضافہ ہو جائے اور زیادہ ایمان پختہ ہو جائے۔ آپ کوئی تاریخ پڑھیں، کوئی روایت دیکھیں، کوئی کتاب اٹھائیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملا جو بغیر فضائل کے جس نے کلمہ پڑھا ہو۔ کلمہ پڑھا تو فضائل دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ کسی نے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے کل ایمان کا خطاب دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے ذوالفقار کو باتیں کرتے دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے کلہ اجدر کو چیرتے ہوئے دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے کعبے میں دروازہ بنتے ہوئے دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ دیکھیے کلمہ پڑھا تو فضائل دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ اب دیکھیے جس کی اتنی فضیلت ہے، جس علی نے جس کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی نے بارہا فضائل علی بیان کیے، بارہا منقبت بیان کی، بارہا قصیدہ بیان کیا، اور وہ علی جس نے اللہ سے کبھی عظمتوں کا سوال نہیں کیا، اللہ نے ساری عظمتیں خود دی ہیں، ساری فضیلتیں خود دی ہیں، اللہ نے جتنی عظمتیں دی ہیں وہ علی کو خود دی ہے۔ علی کو ید اللہ بنایا، علی نے کہا نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ علی کو عین اللہ بنایا، علی نے کہا نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ علی کو ولی اللہ بنایا، علی نے کہا نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ جتنے بھی خطاب دیے تو اللہ نے خود سے دیے۔ اب اللہ نے ہر چیز پر علی کی حکومت کو قائم کیا، بادلوں پر علی کی حکومت، مچھلیوں پر علی کی حکومت، سمندروں پر ایک منزل تک لانا ہے، ایک اہم منزل تک لا رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی خاموش نہ بیٹھے گا۔ سمندروں پر علی کی حکومت، ہواؤں پر علی کی حکومت، بادل پر علی کی حکومت، سورج پر علی کی حکومت، چیونٹیاں پر علی کی حکومت، انسان پر علی کی حکومت۔ اتنی بڑی سلطنت ہے علی کے پاس، اتنی بڑی سلطنت کے مالک کو علی کہتے ہیں، ایسے سلطان کو علی کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت علی کو دی مگر علی نے مانگی نہیں، اتنی بڑی سلطنت دی مگر علی نے مانگی نہیں، اتنی بڑی سلطنت دی مگر علی نے مانگی نہیں۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ نہ جانے عباس کس سلطنت کا نام تھا کہ علی جیسے سلطان کو مانگنا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس کس سلطنت کا نام تھا کہ علی جیسے سلطان کو بھی مانگنا پڑا؟ نمازوں میں مانگ رہے ہیں، اچھا کیا کہہ کے مانگا؟ سب سنتے رہتے ہیں، کوئی اس میں نئی چیز نہیں، نتیجہ بس نیا پیش کر رہا ہوں۔ سب سنتے رہتے ہیں، کیا کہہ کے علی نے مانگا؟ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے، یہی کہہ کے مانگا نا؟ سارے ذاکروں سے، سارے علماء اور خطبہ سے یہی سنا ہے نا کہ کیا کہہ کے مانگا؟ کہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ مانگنے والا مولا علی، یوں کہا جائے کہ آج ایک محمد ایک علی مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تغیر نہیں فرما رہے آپ بھائی؟ مانگا کیا کہہ کے؟ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں بنایا مگر عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب جنات بنے عبادت کے لیے، انسان بنے عبادت کے لیے۔ تو انسانوں کے مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ یعنی انسان پیدا ہوا کس لیے؟ عبادت۔ قرآن ہے نا، قرآن انسان پیدا ہوا عبادت کے لیے۔ قرآن ایک دن کے لیے آیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی اس کا مطلب قرآن سمجھا رہا ہے کہ جو انسان آ کے چلے گئے وہ بھی عبادت کے لیے آئے تھے، جو انسان موجود ہیں وہ بھی عبادت کے لیے، جو انسان آئیں گے وہ بھی عبادت کے لیے۔ آخری فرد تک پوری توجہ، نتیجہ شاید کوئی خاص ہو۔ بھائی انسان
آئے گا عبادت کے لیے۔ قرآن ہے، قرآن بیان تھوڑی ہے، آیت ہے، کوئی روایت تھوڑی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان بنے گا عبادت کے لیے۔ جو انسان آ کے چلے گئے مقصد تخلیق عبادت، جو انسان موجود ہے مقصد خلقت عبادت، جو انسان آئیں گے مقصد تخلیق عبادت۔ اس کا مطلب انسان جب بھی پیدا ہوگا قیامت تک تو وہ پیدا ہی ہوگا عبادت کے لیے۔ انسان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جو آ کے چلے گئے وہ بھی عبادت کے لیے آئے، جو آئے ہیں ابھی موجود ہے وہ بھی عبادت کے لیے، جو آئیں گے وہ بھی عبادت کے لیے۔ تو انسان پیدا ہوگا عبادت کے لیے۔ تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان جب بھی بنے گا مقصد ہوگا عبادت۔ مگر علی جب مصلی پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ اے میرے مولا، ارے بیٹا مانگنا ہے تو یہ کہیے کہ پروردگار ایک ایسا بیٹا دے جو عبادت کرے۔ آواز آئے گی میں علی ہوں، علی میں مفہوم عبادت سمجھا رہا ہوں کہ عبادت صرف جملہ سن لیجئے گا، عبادت صرف مسجدوں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نصرت حسین بھی عبادت ہے۔ امام حسین کی نصرت بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، ورنہ علی کبھی بیٹا یہ کہہ کے نہیں مانگتے کہ نصرت حسین کے لیے بیٹا دے، یعنی یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اب دیکھیے کوئی غلط معنی نہ نکال لے تو واضح بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے ممبر پہ آنے والے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آتے ہیں جو فضائل سننے آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو نقص نکالنے آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو رونے آتے ہیں، ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں نا، تو سب کے لیے واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، عبادت وہ بھی ہے۔ اب عبادت کی فہرست یہ تھوڑی کوئی کہے کہ نماز عبادت، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ عبادت نہیں ہے۔ بھائی نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت۔ اگر رمضان میں آپ کہیں مولانا قرآن پڑھیے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ توہین کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ نہ پڑھیے۔ غور فرما رہے آپ؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو نصرت حسین بھی عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے تو وقت ضائع جا رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ کی عبادت یہ بھی ہو رہی ہے۔ نصرت حسین بھی عبادت ہے خدا۔ غور کیجئے گا، تو بیٹا مانگا نصرت کے لیے۔ اب لیجئے جناب عباس پہنچ گئے میدان کربلا۔ غور کیجئے گا، میں نے 2 سال پہلے عرض کیا تھا اسی منبر سے کہ مولا عباس کا نام رکھا ہے مولا علی نے۔ اب دیکھیے، اب جو یہاں سے عرض کر رہا ہوں یہ کتاب کی بات نہیں ہے، میں اتنے خلاصہ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں کوئی اعتراض کی زحمت ہی نہ کر پائے کہ یہ کتاب کی بات نہیں، یہ ایک فکر پیش کر رہا ہوں کہ مولا عباس کا نام رکھا مولا علی نے، مگر یہ حکم معصوم ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھو۔ حکم معصوم ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھو۔ غور کیجئے گا، یہ صرف مومنین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فضائل اہل بیت پہ یہ خوش ہونے والے ہیں، یہ تمام یہ جو مومنین میرے سامنے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، یہ کتاب کی بات نہیں، یہ کتاب میں موجود ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھو۔ اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں۔ جو معصوم ہم سے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو،
کیا وہ معصوم اپنے بچوں کے نام اچھے نہ رکھیں گے؟ پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، اور فرما رہے آپ وہ معصوم اپنے بچوں کے نام اچھے نہ رکھیں؟ کا ظاہر سی بات ہے۔ تو اب علی نے نام رکھا عباس، سورج کی آغوش میں چاند، لقب ہی ہے قمر بنی ہاشم، مطلب کیا بنی ہاشم کا چاند، موسم صحیح ہو آپ صحن میں نکلے، آسمان کی طرف دیکھیں چاند دکھائی دے گا، غور کیجئے گا چاند نظر آئے گا، مگر ڈھونڈتے رہیے ایک ہی چاند دکھائی دے گا، باقی سب ستارے نظر آئیں گے، قسم خدا کی۔ اب جو بھی مولا عباس سے عشق رکھتا ہے وہ تائیدن ضرور ہاتھ اٹھائے، غور کیجئے گا بھائی، آپ آسمان کی طرف دیکھیے گا تو بہت سارے ستارے نظر آئیں گے، ہزاروں کروڑوں اربوں، مگر چاند ایک ہی نظر آئے گا، ہزاروں ستاروں میں، لاکھوں ستاروں میں، کروڑوں ستاروں میں، اربوں ستاروں میں آپ ڈھونڈتے رہیے، چاند دوسرا نہیں دکھائی دے گا، چاند ایک ہی ہے۔ تو جب ایک ہے تو نمایاں چہرہ بھی ہے، چمک اتنی ستاروں میں نہیں جو چاند میں ہے، جو بزرگی اس کی نظر آتی ہے وہ ستاروں میں نہیں نظر آتی ہے، جیسی روشنی اس کی زمین پہ آ رہی ہے ستاروں کی نہیں آ رہی ہے۔ غور فرمائیے گا میں جہاں لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اکیلا ہے چاند، اکیلا ہے، باقی سب ستارے ہیں، نمایاں چہرہ ہے، قسم خدا کی جملہ حوالے کر رہا ہوں، اکیلا ہے، نمایاں چہرہ ہے، چاند ہے اکیلا، چاند کہاں چمک رہا ہے؟ ستاروں میں، اس لیے نمایاں چہرہ ہے۔ ارے ستاروں میں اپنا نمایاں چہرہ رکھنا اور ہوتا ہے، مگر عباس وہاں چاند کہے گئے جہاں علی اکبر جیسا چاند، جہاں قاسم جیسا چاند، جہاں محمد جیسا چاند۔ ارے ستاروں میں چاند کا چمکنا اور ہے، چاند میں چاند کا چمکنا، یہ ہے عباس غازی۔ ان میں حضرت عباس تھے قمر کی طرح، نعرہ حیدری۔ اب چاند قمر بنی ہاشم ہے، اور نظام شریعت سورج سے نہیں چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے۔ نظام شریعت سورج سے نہیں چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب تک چاند نہیں ہے نکلے گا نہ محرم شروع، نہ رمضان شروع، نہ عید آئے گی، نہ بقرعید آئے گی، کچھ نہیں۔ اچھا اسی لیے سورج ایک ہوتا ہے، چاند ایک نہیں ہے، چاند 12 ہیں، محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا چاند، ربیع الثانی کا چاند۔ غور فرما رہے آپ، نظام شریعت چاند سے چلتا ہے، یعنی اس میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو نظام شریعت مکمل نہیں۔ چاند ہے چاند، قمر بنی ہاشم کہا گیا مولا عباس کو۔ ان تمام چاند کے درمیان شرف تو یہ ہے، شرف کی بات تو یہ ہے، عظمت تو یہ ہے کہ تمام چاند موجود ہیں، ان میں کہا گیا عباس غازی کو قمر بنی ہاشم۔ ستاروں میں چاند کا چمکنا اور ہے، چاند میں چاند کا چمکنا اور ہے۔ غور کیجئے گا، میں نے 2 سال پہلے عرض کیا تھا، بس مربوط کر رہا ہوں بات کو، اور اس کے بعد آگے مجھے پڑھنا ہے۔ غور کیجئے گا، نام رکھا عباس، حکم ہے اچھے اچھے نام رکھو۔ تو ظاہر ہے کہ معصوم ہے، ہمارے پاس نام رکھوانے لوگ آتے ہیں تو ہم کتابیں دیکھتے ہیں، ڈکشنریاں دیکھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، اور جو نظر میں اچھا نام ہوتا ہے رکھ دیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جو اچھا نام ہوا وہ رکھ دیا گیا۔ اچھا اچھا نام رکھ دیا، اس کا مطلب نام کا تعلق بھی نظروں سے ہے۔ غور کیجئے گا، آپ میری طرح متوجہ ہیں، فوٹو بعد میں لے لیجئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ایک باواز بڑا صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات اس سے تو یہ لگا کہ آپ لوگ سننے نہیں دیکھنے آئے ہیں. ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد. آپ لوگ سنتے رہیے. فضائل آل محمد دیکھنے کے لیے تو بہت زمانہ پڑا ہے. غور کیجئے گا. تو چاند میں چاند کا چمکنا اور ہے, ستاروں میں چاند چمکے یہ فضیلت نہیں ہے. چاند میں چاند چمکے. مولا عباس وہاں چمک رہے ہیں کہ جہاں سارے کے سارے چاند ہیں. اب حکم ہے اچھے اچھے نام رکھو. علی نے نام رکھا عباس. غور کیجئے گا. مولا علی نے نام رکھا عباس. اب ظاہر عباس کے معنی ہے شیر کے, اور عربی زبان میں بہت سارے نام ہیں شیر کے. شیر بہت سارے نہیں, شیر ایک ہی ہے, نام بہت ہے. ہر ادا پہ شیر کا نام بدلتا ہے. شیر بیٹھا ہو تو کچھ اور نام, شیر چلنے لگے تو کچھ اور نام, شیر کھڑا ہو تو کچھ اور نام, ترائی میں ہو تو کچھ اور نام, بلندی پہ ہو تو کچھ اور نام, خشکی میں ہو تو کچھ اور نام, دوڑ رہا ہو تو کچھ اور نام, کچھار میں ہو تو کچھ اور نام, دہاڑنے لگے تو کچھ اور نام, پنجوں سے حملہ کرے تو کچھ اور نام, منہ سے حملہ کرے تو کچھ اور نام, حملہ کر کے کھا جائے تو کچھ اور نام, حملہ کر کے چھوڑ دے تو کچھ اور نام. کسی شیر کو زرغام کہتے ہیں, کسی شیر کو زیغم کہتے ہیں, کسی شیر کو غضنفر کہتے ہیں, کسی شیر کو حیدر کہتے ہیں, کسی شیر کو عباس کہتے ہیں. غور کیجئے گا. یہ شیروں کے نام ہے, شیروں کے نام ہے. اب عباس شیر کو کہتے ہیں. غور کیجئے گا. عباس شیر کو کہتے ہیں. نام رکھنے والا ہے علی. اب میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا, کتاب کی بات نہیں ہے. یہ ایک نتیجہ, ایک کوشش ہے جو شاید آپ بھی تائید کریں. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ٹھوکر لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یا علی, ہے نا. لیکن جب ہمارا بچہ اتنا بیمار ہوا کہ بچنے کے قابل نہیں ہے تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں پرچم عباس کہاں ہے. کوئی کہتا درگاہ کہاں ہے, کوئی کہتا علم کہاں ہے. یعنی بڑی مصیبت میں بیٹے کو یاد کیا, ٹھوکر لگی تو باپ کو یاد کیا. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کتاب کی بات نہیں ہے, شاید آپ تک پہنچ جائے. ایک فکر ہے, پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی زحمت نہ ہو آپ کو. غور کیجئے گا. کتاب کی بات نہیں, ایک فکر, ایک نتیجہ نکالنے کی, آپ کی فطرت سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. غور کیجئے گا. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. سخت بیمار ہوا کوئی تو ہمارے گھر کی خواتین فوراً یہی کہتی ہیں عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو. مناجات بھی لی تو مولا عباس کے نام کی. غور فرما رہے ہیں آپ. مولا عباس کو بڑی مصیبت میں یاد کیا. ٹھوکر لگی تو یا علی. تو وجہ کیا ہے؟ تو شاید وجہ یہی ہو. ایک فکر پیش کر رہا ہوں, شاید وجہ یہی, کیونکہ حکم ہے اچھے اچھے نام رکھو. تو اب اچھے اچھے نام رکھنے کے لیے اچھے اچھے حرف کا ہونا ضروری ہے, اور اچھے اچھے حرف جہاں سے لیے جائیں وہ اچھے اچھے لفظ بھی ہوں. تو سب سے اچھے لفظ کون ہوں گے؟ کہ بھئی سب سے اچھے لفظ تو وہی ہیں جو اللہ نے استعمال کیے ہوں. تو اللہ نے کون سے استعمال کیے؟ کہ اللہ نے تو پنجتن کے نام سب سے پہلے رکھے. غور نہیں فرما رہے آپ. سب سے پہلے لفظ تو یہی استعمال ہوئے پنجتن کے ناموں کی شکل میں. اس کا مطلب شاید علی نے عباس کے نام کو انہی ناموں سے لیا ہو. کہا کیسے؟ کہا شاید علی نے اپنے نام علی سے عین کو لے لیا ہو, بطول سے بے کو لے لیا ہو, احمد سے الف کو لے لیا ہو, سبتین سے سین کو لے لیا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور کیجئے گا. سبتین سے بھائی آپ بھی کرتے ہیں نا, جب بھی بڑی مصیبت پڑتی ہے تو یہی کہتے ہیں یا عباس, مولا عباس امداد کیجئے, مولا عباس مدد کیجئے, مولا عباس فریاد سن لیجئے. یہی ہوتا ہے نا. تو فطرت سے بات کر رہا ہوں. غور کیجئے گا. شاید وجہ یہی ہو. تو بھائی شاید علی نے اپنے نام علی سے عین کو لیا ہو, بطول سے بے کو لیا ہو, احمد سے الف کو لیا ہو, حسن اور حسین کو سبتین کہتے ہیں, سبتین سے سین کو لیا ہو, اور پنجتن کے ناموں سے یہ 4 حرف چن کے نام عباس رکھا ہو, اور دنیا کو پیغام دیا کہ اگر کوئی ایک لفظ میں پنجتن کو پکارنا چاہتا ہے تو یا عباس کرے. نعرہ
آپ نے؟ نام ایک رکھا. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ ایک لفظ میں پنجتن کے نام کیسے سمٹ آئے, تو جواب دے دیجئے گا بالکل ویسے ہی جیسے ایک نقطے میں پورا قرآن. اب مولا عباس معصوم کی آغوش میں, سورج کی گود میں چاند, پل رہے ہیں نصرت حسین کے لیے. لیجئے پہنچ گئے کربلا. غور کیجئے گا جہاں میں لیے جا رہا ہوں, کربلا. شاید کوئی نئے طریقے سے فضائل کے گوشے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہنچ گئے کربلا. شجاع ہیں, بہادر ہیں, دلائر ہیں. روایتوں میں یہاں تک کہ ہے کہ 85,000 کا لشکر صرف مولا عباس کے لیے لایا گیا تھا, ایک اکیلے کے لیے. کتنی شجاعت ہے, کیسی دلیری ہے, کیسی بہادری ہے. غور کیجئے گا, مولا عباس کو لایا گیا تھا, لیکن پھر بھی امام حسین نے سب کو جنگ کی اجازت دی, مگر مولا عباس کو نہیں دی. پانی لانے کی اجازت ملی, جنگ کی نہیں دی کہ جاؤ 9 لاکھ سے لڑو, جنگ کرو. جناب علی اکبر کو اجازت دی, جناب قاسم کو دی, جناب اون محمد کو دی. خود امام نے جنگ کی, غازی عباس کو نہیں دی. جبکہ ایسی شجاعت ہے کہ تالاب کے کنارے مولا عباس جناب اون محمد کو جنگ سکھا رہے ہیں, تالاب کے کنارے جنگ سکھا رہے ہیں کہ ایک عورت آئی اپنے شوہر کو گھر میں کھانا دے کے, اور تالاب سے پانی بھرنے کے لیے آئی. کہا تم کھاؤ, میں قریب کے تالاب سے پانی بھر کے لاتی ہوں. پانی بھرنے آئی, دیکھا جنگ سکھائی جا رہی, دیکھنے لگی, دیر لگی, واپس آئی. اس کا شوہر بڑا جنگجو تھا, بڑا دلیر تھا, بہادر تھا, تلوار کے بہت سارے فن جانتا تھا, میدان سے بھاگتا نہیں تھا, جم کے لڑتا تھا. غور کیجئے گا, لڑنے والا تھا, بہادر تھا, شجاع تھا, بہت سارے ہنر جانتا تھا. جیسے ہی عورت دیر سے پہنچی گھر, فوراً اس نے تلوار نکال لی اور کہا اتنی دیر سے آئی ہے, کہاں چلی گئی تھی, قتل کر دوں گا, قتل کر دوں گا. غور کیجئے گا, قتل جس تک بات پہنچ جائے تائید کرے, قتل کر دوں گا, مار دوں گا, گلا کاٹ دوں گا. جیسے ہی اس کے شوہر نے تلوار کو نکالا, عورت نے دوسری تلوار اٹھا لی. شوہر تھا جنگجو, بہت سارے تلوار کے ہنر جانتا تھا. جیسے ہی اس نے تلوار نکالی, عورت نے, زوجہ نے دوسری تلوار اٹھائی. اب جو بھی اس کا شوہر حملہ کرتا تھا, عورت رد کر دیتی تھی. ادھر سے حملہ خاتون نے رد کیا, ادھر سے حملہ زوجہ نے رد کیا, ادھر سے حملہ زوجہ نے رد کیا, ادھر سے حملہ زوجہ نے رد کیا. جتنے ہنر آتے تھے, جملے کی قدر کیجئے گا, جتنے ہنر آتے تھے سارے آزمائے, مگر سارے ہنر کو عورت نے رد کر دیا. تو آخر شوہر تھک ہار کے تلوار پھینک کے کہتا ہے, یہ بتا تو نے جنگ کس سے سیکھی ہے؟ اللہ اکبر, جملہ سنیے گا, آواز دی, یہ بتا تو نے جنگ کس سے سیکھی ہے؟ آواز دی, سیکھی نہیں ہے, دیکھی ہے. اللہ اکبر. میں تو صرف دیکھ کے آئی ہوں, تو ذرا سوچئے کیسی شجاعت ہوگی. جب دیکھنے والے کو اتنے ہنر آ گئے تو غازی کی کتنی شجاعت ہوگی. جناب قاسم سے کہہ رہے ہیں دیکھو ایسے حملہ نہ کرنا, جب تمہارے سامنے کوئی دلیر, بہادر اور پہلوان آئے جو تم سے بڑا لگے, ایسا جسمانی اعتبار سے تم سے بڑا ہو, تو اس پہ ایسے حملہ نہ کرنا. کافر کا رہوار تھوڑا پیچھے لینا, دوڑانا, دوڑتے ہوئے رہوار کی لجام ایک دم سے کھینچ لینا. جب دوڑتے ہوئے رہوار کی لجام ایک دم سے کھینچو گے تو گھوڑا اچھلے گا, جیسے ہی اچھلے اسی اچھلنے میں وار کر دینا. تمہارا وزن رہے گا, گھوڑے کا وزن رہے گا, دشمن دوپارہ ہو جائے گا. مولا جنگ سکھا رہے, ایسا بہادر اور شجاع. مگر مولا نے شاید کوئی خاص بات ہو, جنگ کی اجازت نہیں دی. دے دیتے, کیوں نہیں دی؟ سوال قائم ہوتا ہے نا, کیوں نہیں دی؟ کیونکہ امام حسین ہے. اب جواب دے رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, یہ کوئی کتاب نہیں ہے, نتیجے کتاب میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں.
نتیجے خود سے نکالے جاتے ہیں. بھائی آپ ایگزام دیتے ہیں تو رزلٹ لکھ کے تھوڑی آتے ہیں, ایگزام دے کے آتے ہیں, رزلٹ بعد میں نکالا جاتا ہے. غور کیجئے گا. اب یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوال ہے نا کہ بھائی کیوں نہیں اجازت دی؟ اتنے بڑے شجاع, اتنے بڑے بہادر, اتنے بڑے دلیر, سب کو اجازت دی مگر مولا غازی کو نہیں دی. قسم خدا کی جملہ پہنچ جائے تو تائید کیجئے گا. کیوں نہیں اجازت دی؟ وجہ کیا ہے؟ اذن کیوں نہیں دیا؟ چونکہ امام حسین ہے تیسرے امام. سنیے گا, امام حسین ہے تیسرے امام, اور امام حسین کے بعد 9 امام اور آنا ہے, یہ وہاں طے ہو چکا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں جہاں میں لیے جا رہا ہوں. امام حسین کے بعد 9 امام اور آئیں گے, یہ وہاں طے ہو چکا ہے کہ امام ہوں گے 12, یہ وہاں لکھا جا چکا, طے ہوگا. اور جب تک فہرست امامت مکمل نہیں ہوگی قیامت آ نہیں سکتی. پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں جہاں میں لے آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی چونکہ امامت ہے ابھی تیسرے مرحلے پر, ابھی 9 امام اور آنا باقی ہے, لہذا مولا عباس کو اسی لیے اجازت نہیں دی کہ جب تک امامت کی فہرست مکمل نہیں ہوگی قیامت آ نہیں سکتی. ارے حسین نے عباس کو نہیں قیامت روکی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں, اور دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے. مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں. نعرہ حیدری. اور فرمایا آپ نے, آپ سمجھے اجازت کیوں نہیں ملی؟ اللہ, ارے قیامت ہے قیامت. شکریہ ادا کیجئے حسین کا. یا آقا حسین, ارے ایسی شجاعت کہ شب عاشور آدھی رات گزر چکی ہے. دیکھیں میں مصائب سے فضائل لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. آدھی رات گزر چکی, مہلت کی بات ہوئی. میں یہ نہیں کہوں گا لینے کی, نہیں, شجاع لیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں. کیوں پھر مہلت دینے کی بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کیونکہ ایک ابھی ادھر کا ادھر تھا. بھائی آپ فرش عزی پہ بیٹھے ہیں نا, تھوڑی سی محنت آپ بھی کرتے رہیے ہمارے ساتھ, ذہنوں کو حاضر رکھیے. ادھر کا ایک ادھر تھا, آیا نہیں تھا, مہلت کی بات کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. جاؤ میرے شیر, جاؤ بات کر لو. پیسر سعد 9 لاکھ لشکر کا سردار تھا, کوئی دستے کا سردار نہیں تھا کہ تیر انداز, نیزہ بردار, یہ سب دستوں کے سردار تو خولی اور شمر اور یہ سب تھے. پورے لشکر کا سردار پیسر سعد 9 لاکھ. بیچ لشکر میں بیٹھا ہے, یعنی 4.5 لاکھ ادھر, 4.5 لاکھ ادھر, بیچ میں بیٹھا ہوا. سنیے گا, بیچ میں بیٹھا ہوا ہے پیسر سعد. کم مہلت کی بات کرنا ہے, جاؤ میرے شیر. علی کا دلیر چلا. منظر یہ ہے کہ آگے آگے علی کا شیر اور پیچھے پیچھے حبیب و زہیر, 3 افراد. آگے آگے علی کا شیر, پیچھے پیچھے حبیب و زہیر. آئے کھڑے ہوئے 9 لاکھ لشکر کے سامنے.
یہ مائک ہٹا دیجئے، میری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی. مائک ہے تو پہنچ رہی ہے، آواز نہیں پہنچے گی. سنیے مولا عباس کی حکومت، آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، گیٹ تک نہیں جائے گی اگر مائک نہ ہو. آدھی رات گزر چکی ہے، اب 4.5 لاکھ ادھر ہیں، بیچ میں پسر سعد. علی کا شیر آواز دیتا ہے، کہاں ہے پسر سعد؟ ہوا نے امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے اس آواز کو پسر سعد کے کانوں تک پہنچایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آواز سنی، کانپنے لگا، تھرانے لگا، لرزنے لگا. آہستہ سے کہتا ہے، اب دیکھیے جبکہ پتا ہے کہ چلائے گا بھی تب بھی اس کی آواز وہاں تک نہیں جائے گی، اس کو بھی پتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس کو بھی پتا ہے کہ آواز نہیں جائے گی. آئیے آگے تشریف لے آئیے. غور کیجئے گا، پتا ہے، معلوم ہے کہ میری آواز نہیں جائے گی، پھر بھی آہستہ سے کہتا ہے، آواز تو علی کے شیر کی لگ رہی ہے. سپاہیوں نے کہا ہاں علی کا شیر آیا. اور کسے بلا رہا ہے؟ کہا تمہیں، کام تو نہ جائیں گے. کہا تم نہ گئے تو سب مارے جائیں گے، تم نہ گئے تو سب مارے جائیں گے. کہا اچھا تو ایسا کرو کہ تلواریں نکال لو، تلواریں برہنہ کر لو. اور جیسے ہی، اب دیکھیں آپ ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ کپ کپی ہے زبان میں، بدن تھرا رہا ہے، پیر کانپ رہے ہیں، ہاتھ لرز رہے ہیں، ہونٹ قابو میں نہیں ہے. کہہ کیا رہا ہے؟ تلواروں کو باہر نکالو، اور جیسے ہی مجھے غیظ میں دیکھنا فوراً غازی کا سر اڑا دینا. خود قابو میں نہیں ہے، صرف آواز سن کے، غوری نہیں فرما رہے ہیں، صرف آواز سنی ہے، ابھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، خود پا قابو نہیں ہے، بات تلواروں کی کر رہا. سپاہی بھی سوچ رہے ہیں حکم ہے تو ماننا ہی پڑے گا، آج اگر بچ کے آ گئے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہی ہے. سوچتے ہوئے جا رہے کہ اگر بچ گئے تو ٹھیک ہے، قسمت ہے ہماری. آئے سپاہی سامنے اپنے مقدر کو آزمانے آئے کہ دیکھتے ہیں آج بچتے ہیں کہ نہیں. لیکن مولا تو جنگ کرنے آئے نہیں تھے، نہ مارنے آئے تھے کسی کو. کھڑے ہوئے کہ وہ مہلت کی بات کرنا ہے، فوراً کہتا جی جی جی، پوری بات بھی نہیں ہو پائی تھی، جی جی منظور ہے. مولا نے کہا ہاں اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے حسین نے پورا اختیار دے کے بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کچھ منع کر کے نہیں بھیجا ہے، کوئی قید لگا کے نہیں بھیجا تھا، اختیار دے کے بھیجا ہے، کوئی اور راستہ نہیں. کہا جی جی منظور ہے. باتیں ہو گئی، بہت ساری باتیں ہوئی، باتیں نہیں عرض کرنا، صرف شجاعت سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا چلے، آدھی رات گزر چکی ہے. اب پھر وہی منظر، آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر. منظر وہی، آدھی رات گزر چکی. یہ بار بار جملہ دہرا رہا ہوں، اسی پہ نتیجے پہ آپ کو لطف آئے گا. آدھی رات گزر چکی ہے، چل رہے ہیں، آگے آگے غازی، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر. حبیب و زہیر نے آپس میں پشت مولا عباس کو دیکھ کے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. یہ علی کی تلوار کا وارث، یہ علی کی شجاعت کا وارث، یہ علی کی قوت کا وارث، یہ علی کی طاقت کا وارث، یہ علی کا وارث ہے، شجاعت کا وارث ہے. مولا عباس نے رہوار کو روکا،
حبیب و زہیر کو دیکھا. اب میں سب سے نہیں کہہ رہا ہوں مگر جو بھی اپنے بازوؤں کو مولا عباس کے بازو کا صدقہ سمجھتا ہے وہ تائیدن ہاتھ اٹھائے گا. مولا عباس سے جتنی جس کو آس ہے اتنی ویسے بولے گا اور تائید کرے گا. اس جملے کی غور کیجئے گا, میرا جملہ نہیں ہے, غازی عباس کی زبانی سنانے جا رہا ہوں. اب ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب و زہیر نے علی لال کی شان میں قصیدہ پڑھا, علی کی تلوار کا وارث, علی کی شجاعت کا وارث, علی کی قوت کا وارث, علی کی طاقت کا وارث, ایک مرتبہ یہ آواز مولا عباس کے کانوں تک پہنچی. رہوار کو روکا, حبیب و زہیر کو دیکھا, آواز دی, اے حبیب و زہیر, یہ آدھی رات گزر چکی ہے اور تم میری شجاعت کے قصیدے پڑھ کے مجھے جوش دلاتے ہو. اے حبیب و زہیر, آدھی رات گزر چکی ہے, اگر اسی وقت تم میرے آقا حسین سے مجھے لڑنے کی اجازت دلا دو تو صبح کی اذان کا وقت نہ ہونے پائے گا کہ کوفے میں بیٹھے ہوئے ابن زیاد کے دربار پر اور شام میں بیٹھے ہوئے یزید کے دربار پر اگر حسین کے نام کا پرچم نہ لہرا دو تو مجھے بھی عباس نہ کہنا. شجاع کا نام ہے عباس, ایسے دلیر کا نام ہے عباس, ایسے بہادر کا نام ہے عباس. کون سمجھے گا شان عباس غازی؟ ارے یہ اس قرآن کا نام ہے کہ جو علی کو مانگنا پڑا. یہ ایسا قرآن ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچے تو صحیح کہ کیا ہے شان غازی عباس, کیا ہے شان مولا عباس. کون سمجھے گا اس علی کے شعر کو کہ دنیا جس کے آج تک علم کو نہ سمجھ پائی. مولا عباس کی بات ہی نہیں ہے, علم کو آج تک دنیا نہ سمجھ پائی کہ علم کیا ہے. دیکھیے علم, پرچم, جھنڈا یہ نشانی ہوتی ہے حکومت کی, ہے نا. ہندوستان کا جھنڈا, پرچم ہندوستان میں لہرایا, اعلان ہے ہندوستانی حکومت ہے. غوری نے بنوارے ہیں کہاں میں لا رہا ہوں. انگلینڈ میں وہاں کا پرچم لہرایا, اعلان ہے وہاں کی حکومت ہے. عراق میں وہاں کا پرچم لہرایا, اعلان ہے وہاں کی حکومت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کی حکومت ہے اپنا پرچم لہراتا ہے, جہاں جس کی حکومت ہے اپنا پرچم لہراتا ہے, جہاں جس کی حکومت ہے اپنا پرچم لہراتا ہے. ہندوستان میں عراق کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے, پرچم نہیں. اگر لہرا بھی دیا تو لہرانے والا غدار کہلائے گا. میں غور نہیں فرما رہا, نہیں کر سکتے, پرچم نہیں لا سکتے ہیں. مگر حکومت ہے ہندوستان کی تو یہاں کا پرچم آپ اپنے مکان پہ لگائیے, کوئی نہیں روکے گا, کوئی نہیں ٹوکے گا. کیوں؟ کہ یہاں کی حکومت ہے, یہاں کا پرچم لگا ہے. پتا چلا جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اسی کا پرچم لگا ہے. تو اب سمجھے ہر ملک میں, ہر جگہ, ہر خطے میں عباس کا پرچم لہرانا بتا رہا ہے کہ ملکوں پر حکومت کرنا اور ہے جہان پر حکومت کرنا.
ابھی دیکھیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، نعرہ لگایا تو اس پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ علی والے نعرہ لگا اور فضائل علی سنے تو ہاتھ اٹھاتے، ایک ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ بابا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ارے ہم پہ کیا اعتراض کر دو، ہم تو ایک ہی ہاتھ علی کے لیے اٹھاتے ہیں، نبی نے تو دونوں ہاتھ علی کے لیے اٹھائے۔ اب سمجھے میرے عزیزو کہ یہ علم کیا ہے، اس کو پہلے سمجھیے پھر علمدار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج تک ہم ان سے یعنی یوں کہا جائے ان سے منسوب چیز نسبت کو نہ سمجھ پائے، ان کو کہاں سمجھیں گے؟ خط کھینچ دیا، کہاؤ خط، خالی خط جانتے ہیں نا، لائن، لکیر کھینچ دی، دیوار نہیں بنائی تھی۔ خط کھینچ دیا، آؤ، اچھا ڈرتے ہو نہیں آ سکتے ہو، میری شہزادی نے مجھے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، تب آ کے دکھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیبت ہے غازی کی، شیر کی ہیبت ہے، شجاعت ہے۔ رات رات بھر ظالم سو نہیں پاتے تھے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی ذرا سوچے تو شان عباس کیا ہے۔ آج جو یہ کہہ دیا جاتا ہے مولا عباس کے لیے نہ جانے کیسی کیسی باتیں، یہ تو محشر میں پتہ چلے گا کہ شان عباس غازی کیا ہے۔ سوچے تو تمنا علی ہے، جس نے کچھ نہیں مانگا وہ مانگ رہا ہے۔ ایسی سلطنت کا نام ہے عباس، ایسی حکومت کا نام ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ خط کھینچ دیا، آ کے دکھاؤ، کوئی نہیں آیا، آگے نہیں بڑھا۔ فرات کے کنارے آئے، ہاتھ میں نیزہ تھا، چلایا نہیں نیزہ، صرف مولا نے دیکھا تھا لوگوں کو، نیزہ چلایا نہیں تھا، صرف لوگوں کو دیکھا تھا۔ کیا کہیں، نہ جانے تو کتنے بھاگنے میں ہی مر گئے۔ بھاگ رہے تھے تو آپس میں نہیں دیکھ رہے تھے کہ خود سے خود ہی والے کو مار رہے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے تو ایسے مر گئے۔ کون سمجھے گا شجاعت کو؟ کون سمجھے گا حکومت کو؟ ارے ان کی پلکوں کے اشارے پر کائنات چلتی ہے۔ نہیں یقین ہے تو دیکھ لیجئے شہزادی زینب کو، خطبہ دینے کی بات آئی تو بی بی زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ تو کون خاموش ہوا؟ روایتوں میں ہے خالی انسان خاموش نہیں ہوئے، گھوڑوں کی گھنٹیاں بھی رک گئی، اونٹوں کی ہنیناٹ رک گئی، ہوائیں ٹھہر گئی۔ کیا حکومت ہے! اللہ اکبر۔ ایسی حکومت کو مٹانے چلا تھا یزید۔ اور جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا دربار میں تو شہزادی سے یہی یزید کہہ رہا تھا کہ دیکھو ختم کر دیا نا، اب تمہارا ذکر نہیں ہوگا، تمہارے بھائی کا تذکرہ نہیں ہوگا، سب قتل ہو گئے۔ تو بی بی زینب نے دربار میں جاتے ہی ایک جملہ کہا، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔
تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ کس نے کہا؟ بی بی زینب نے۔ کب کہا؟ پہلے دن جیسے ہی دربار میں بی بی آئی، یزید سے کہا تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا، دعویٰ کیا تھا۔ جیسے ہی بی بی کو رہائی ملی، اسی شام میں مجلس کر کے یزید کے منہ پر تماچا مار دیا، کہا دیکھ لے آج شام تیرا ہے، ذکر ہمارا ہے۔ تمہارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارا ذکر کبھی نہیں ختم ہوگا۔ بی بی زینب، ارے وہ بی بی زینب کہ جس نے بار امامت اٹھایا، اس سے بڑا جملہ میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ شہزادی کی عظمت، اللہ کون سمجھے گا ان کی عظمت؟ کبھی ذکر حسین ختم نہیں ہوگا۔ آج جو کہہ دیا جاتا ہے عزاداری کے لیے بھی، تو یہ لوگ سوچتے ہیں، کہنے والا سوچتا ہے کہ عزاداری شاید رک جائے گی۔ ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ رکے گی، وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب یزید جیسا نہ روک پایا تو رکے گی نہیں عزاداری۔ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اپنوں سے نہ چھن جائے۔ عزائے حسین رکے گی اس کا خوف نہیں ہے، رک تو سکتی ہی نہیں ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت چھن نہ جائے، ہم سے یہ نعمت نہ چلی جائے۔ ایسے کرو عزاداری، دیکھو زور سے نہ لگے۔ سیرت رسول میں عزا کہاں ہے؟ تو سیرت رسول میں باپ کو سلام بھی نہیں ہے۔ یہ ہے نقضی جواب، باپ کو سلام بھی نہیں۔ کبھی رسول نے باپ کو سلام کیا؟ تاریخ ہے کوئی؟ تو آپ جواب یہی دیں گے چونکہ نبی اکرم ماں کے شکم میں تھے، یہ نور ماں کے شکم میں تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو سلام کیسے کرتے؟ اگر باپ ہوتے تو سلام کرتے، ہے نا؟ یہی نتیجہ نکلے گا۔ یعنی نبی کے اگر باپ نبی کے سامنے ہوتے تو نبی سلام کرتے، تو اگر امام حسین کی شہادت نبی کے سامنے ہوتی تو نبی عزاداری کرتے۔ اور اچھا یہی ہے کہ جیسے عزاداری ہو رہی ہے ہونے دیجئے، ورنہ اگر سیرت کی زیادہ بات ہوئی تو سیرت بتائیں گے ہم، آئیے عمل آپ کر لیجئے۔ سیرت رسول میں یہ جیسے عزا ہم کر رہے ہیں نہیں ہے، سیرت رسول میں ماتم نہیں ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، ویسے تو ماتم بھی ہے، جیسی عزاداری نہیں۔ تو آئیے سیرت رسول بتاتے عمل کر لیجئے۔ ایک زانو پہ رسول کا بیٹا، تاریخ ہے سب جانتے ہیں، ایک زانو پہ رسول کا بیٹا ابراہیم، ایک زانو پہ زہرا کا لال حسین۔ جبریل نازل ہوئے، آن کے آواز دی کہ اللہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ کہ ان میں سے ایک کو چن لیجئے اور ایک کو دوسرے پر قربان کر دیجئے۔ تو نبی نے فوراً دونوں کی پیشانیاں چومی، زہرا کے لال کی پیشانی چومی، اپنے لال کی پیشانی چومی، اور کہا جا کے اللہ سے کہہ دینا میں نے حسین کو چنا اور اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے سیرت رسول میں ماتم نہیں ہے، سیرت رسول میں تو یہ ہے کہ بیٹے حسین پر قربان کرو۔ یہ سیرت بھائی میں نے سیرت ہی بتائی ہے نا، میں نے صرف تاریخ ہی بتائی بھی ہے۔
صرف روایت ہی سنائی ہے، کوئی میں نے اپنی خطابت نہیں دکھائی ہے، صرف یہ روایت کا جملہ ہے۔ اور منکر ماتم لعنت، عزاداری کے دشمنوں پر میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو سمجھدار دشمن ہوتا ہے، سمجھدار دشمن، وہ جسموں پہ حملہ پہلے نہیں کرتا، پہلے اس کا اسلحہ چھینتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا اسلحہ گرا دے، اسلحہ چھین لیا جائے پھر مارا جائے۔ سمجھے آپ کہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس عزاداری ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے دشمن کا بس نہیں چل پا رہا ہے۔ یہ چھین لے گا تو بلا ہے۔ اگر یہ چھن گیا ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ عزیزو غور کیجئے گا، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری جان ہے، اور تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جو اپنی پہچان کھو دے اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کی پہچان کیا ہے؟ عزاداری حسین، ماتم حسین۔ عزیزو بات کو میں نے تمام کیا، بہت ساری باتیں تھی، زندگی رہی تو پھر عرض کریں گے آپ کے خدمت۔ اور یہ دو اعلان ہیں، یہ بھی سماعت کر لیں کہ کل انشاءاللہ 3 بجے یہیں پہ زیارت اربعین ہوگی، اور اس کے فوراً بعد مجلس ہوگی، اور اس کے بعد 4 بجے یہاں سے جلوس برآمد ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے گا۔ دیکھیں زیارت اربعین ضرور پڑھیے گا، اس لیے مومن کی علامت ہے، امام نے فرمایا مومن کی پہچان ہے، زیارت اربعین مومن کی پہچان ہے، ضرور شریک ہوئیے گا۔ زور سے بسم اللہ پڑھنا مومن کی پہچان ہے۔ 11ویں امام نے فرمایا 51 رکعت نماز پڑھنا مومن کی پہچان ہے، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی پہچان ہے، زیارت اربعین پڑھنا مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو زیارت اربعین میں بھی شریک ہوئیے گا، اور بعد زیارت مجلس کا انعقاد کیا گیا اس میں بھی شریک ہوئیے گا، اور دن میں 2 بجے پرچم حق سبیل نزدیک یہ مسافر خانہ حاجی دیوجی ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب حق بیاں عالی جناب مولانا صدف جون پوری صاحب قبلہ۔ آپ حضرات اس میں بھی شرکت کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ بی بی کو پرسا دینا۔ یہ عزائے حسین ہے، اس میں کوتاہی نہیں۔ ارے اہل بیت تو وہ ہیں جن کے لیے نبی نے فرمایا کہ افتخر انا بعلی ابن ابی طالب، نبی نے فرمایا روز محشر آدم اپنے بیٹے شیش پر فخر کریں گے، اور میں علی ابن ابی طالب پر فخر کروں گا۔ جملہ آسانی سے سن لیا آپ نے، بہت بڑا جملہ تھا۔ فخر نبی کہہ رہے ہیں، فخر میں کس پہ کروں گا؟ علی پا۔ فخر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کوئی دولت پا فخر کرتا ہے، کوئی مکان پا، کوئی اولاد پا، کوئی علم پا، کوئی سلطنت پا۔ فخر اس کی پہچان ہوتی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ فخر انسان کی پہچان ہے۔ جو دولت پر فخر کر رہا ہے، دولت انسان کی پہچان، سلطنت پر فخر، سلطنت انسان کی پہچان، حکومت پر فخر، حکومت انسان کی پہچان، اولاد پر فخر، اولاد انسان کی پہچان، یعنی فخر انسان کی پہچان ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میں علی پر فخر کروں گا، یعنی علی صرف وصی رسول کا نام نہیں ہے، نبی کی پہچان کا نام ہے۔ اللہ نبی کی پہچان کا نام ہے۔ کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے دلیل میں ایک جملہ بھی اور پیش کر دوں کہ پہچان کیسے ہو سکتے۔ بعد رسول ایک شخص آیا جس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا، باہر سے آیا تھا، دربار میں پہنچ گیا، کہا نبی سے ملنا ہے۔ کہا نبی تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا تو وصی نبی کون ہے؟ آواز دی، یہ جو سامنے ہے یہ وصی نبی ہے۔ آواز دی، نہیں نام بتاؤ۔ آواز دی، میرا نام یہ ہے۔ کہا نہیں،
جو محمد کا وصی ہوگا وہ علی اس کا نام ہوگا. اور انہیں فرما رہے آپ. اس لیے تو کسی اور نبی کا ہو سکتا ہے، محمد کا نہیں، نبی آخر کا نہیں. پہچان کیا بنی؟ مولا علی کی ذات، یعنی علی کی ذات یہ اس کا ہی وصی ہے جو محمد ہے. علی سے پہچانا گیا نبی کو. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑی بات ہے. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا کہ میں فخر کروں گا علی پر، یعنی بعد نبی. اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، حسین و منی وانا من الحسین، حسن و منی وانا انا من ہو، علی و منی وانا من ہو، فاطمہ و بزت و منی. غور فرما رہے ہیں آپ، یہ حدیثیں خود دلیل دے رہی کہ یہ ہمیں پہچانوانے والے، دنیا پر آشکار کرنے والے. غور کیجئے گا میرے عزیزو، بات تمام ہو گئی. امام حسین جن پر نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہر بندہ رضا الہی چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ عبادتیں کرتا بھی ہے. نماز پڑھی رضا خدا کے لیے، روزہ رکھا رضا الہی کے لیے، حج کیا رضا خدا کے لیے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. یعنی ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے. قسم خدا کی ذات حسین پر جانے قربان، بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن روز عاشور اللہ کہہ رہا ہے حسین میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا. چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں، چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں، 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں. اور خالق سے میرے مالک حسین نے کہا میں تمہیں کیا دوں، میں تجھے کیا دوں، آجا آجا میں تجھے آج میری جنگ بتا دوں. معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا. اللہ کہہ رہا ہے روز عاشور، آیت ہے نا یہ تو، کہ بس حسین راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی. کون سمجھے گا ان کو؟ کون سمجھے گا ان کی عظمتوں کو؟ آپ سب کو خدا جزا دے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ سب عزاداری حسین کے لیے جمع ہوئے ہیں، رونے کے لیے، گریے کے لیے، ماتم کے لیے، بکا کے لیے. میرے عزیزو، میں بس یہیں سے آغاز کر رہا ہوں، اس موسم کو دیکھتے ہوئے یہیں سے آغاز کر رہا ہوں. اے بادلوں، کاش اس وقت آ جاتے جب حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تھا. حسین کہہ رہے تھے کوئی ہے جیسے جو بون پانی. اللہ آج کی اس مجلس میں کیونکہ کل روزے 40 ہے تو 40 کے مصائب ہوتے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو بیان کرتا ہوں. چند جملے وہی سنانا ہے، آقا حسین کی مصیبت. آپ اس کا راز جانتے ہیں کہ خطیب اور ذاکر اور عالم جب بھی منبر پہ آتا ہے تو آخری مجلس میں 5 مجلسیں ہوں، 10 مجلسیں ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخری مجلس میں امام حسین کی مصیبت بیان ہوتی ہے.
اس کا راز جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آخری مجلس ہے، سب کی مصیبتیں تو نہیں بیان ہو سکتی، تو اسی لیے امام حسین کی مصیبت بیان کر دیتے کہ جو سب پہ مصائب ہوئے وہ ایک اکیلے حسین۔ اللہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابھی آپ ماتم کریں گے، دور دور سے لوگ آئے ہیں، یہ عزادار ابھی ماتم کریں گے، شریک ہو جائیے گا آپ بھی۔ سب کا الگ الگ ایک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، تو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، اس لیے کہ فرش عزا کا مالک کوئی نہیں ہے، ہم سب نوکر ہیں۔ فرش عزا کا مالک کوئی نہیں، یہاں جتنے بیٹھے کوئی فرش عزا کا مالک نہیں ہے، سب یہاں نوکر ہیں، ہمیں نوکر بن کے رہنا ہے، مالک بن کے نہیں۔ مالک تو حسین کی دکھیاری بہن ہے، مالک تو وہ بی بی ہے کہ جس نے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، مالک تو وہ بی بی ہے جس نے جوان کے سینے پر نیزہ دیکھا، مالک تو وہ بی بی ہے جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، مالک تو وہ بی بی ہے جس نے علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اجرکم الی الزہرا۔ اللہ اکبر۔ سننا عزادارو، قیامت کا منظر ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب سب شہید ہو چکے ہیں، کوئی نہ رہا، تو ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آتے ہیں، آن کے کہتے ہیں بہن زینب تم پر میرا آخری سلام، لیلا اور رقیہ تم پر میرا آخری سلام، فضہ تم پر میرا آخری سلام۔ اللہ اکبر، ایک ایک کو سلام کیا، اور اس کے بعد حسین نکلنے لگے خیمے سے، حسین خیمے سے نکلنے لگے، پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، بیویوں نے کہا آقا ہم 2 صفحے بناتے ہیں، آپ بیچ سے نکل جائیے۔ لیجئے، روایت کہتی ہے کہ 2 صفحے بنی، حسین کا سر جھکا ہوا ہے، اب جو صفوں کے درمیان آئے سر اٹھایا تو ایک مرتبہ ام لیلا پر نظر پڑی، 18 برس کا جوان یاد آیا، ام فروہ پر نظر پڑی، 13 برس کا قاسم یاد آیا، ام رباب پر نظر پڑی، 6 مہینے کا بچہ یاد آیا۔ حسین ایک ایک کو یاد کرتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ لیجئے، چوتھے امام کے پاس آئے، ایک مرتبہ آواز دی میرے لال جب قید سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین غریب کی پیاس یاد کر لیں، جب کوئی مصیبت آن پڑے تو زہرا کے لال کی مصیبت یاد کر لیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین وہاں سے رخصت ہوئے، بیٹے سے بھی رخصت ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام ایک مرتبہ آئے، منزل پہ آئے، اپنی رہوار کے قریب آئے، اب کبھی حسین داہنے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ عزادارو، بہن زینب ہے نا، حسین کی بہن ہے نا، عزادارو بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہے نا زینب، سمجھ گئی۔ عجیب حساس جملہ کہا، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سینوں میں دل رکھنے والے ہیں، پتھر نہیں ہے۔ قیامت کا جملہ زینب نے کہا۔ ایک مرتبہ دوڑی ہوئی آئی اور بھائی کے پاس کھڑی ہو کی بڑے حساس جملہ کہا، اگر سمجھ گئے تو مر جانے والا جملہ ہے۔ زینب نے قیامت کا جملہ کہا۔ جناب امام حسین کو زینب دیکھ کے آواز دیتی ہے، بھیا بھیا، ابو عباس نہ رہے، ابو علی اکبر نہ رہے جو آپ کو سوار کرتے تھے۔ آواز دی، جملہ سنیں گے قیامت کا، آواز دی، بھیا آج 10 محرم ہے، اس 10
10 मुहर्रम को अगर जुमला समझ गए तो मातम करना आज़ादारों क़यामत का जुमला है। ज़ैनब आवाज़ देती है भैया आज 10 मुहर्रम को आपको ज़ैनब सवार कर रही है, कल 11 मुहर्रम को ज़ैनब का खुदा मुहाफिज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कल ज़ैनब का खुदा मुहाफिज है। हुसैन को 2 लोग सवार करते थे, हुसैन को 2 लोग सवार करते थे। 40 का साल मैं कल पढ़ूंगा, सुनना आज़ादारों। हुसैन को 2 लोग सवार करते थे, एक मौला अब्बास और एक जनाबे अली अकबर। कैसे सवार करते हैं जानते हैं? जनाबे अली अकबर आका हुसैन के बाजू को पकड़ते थे, जनाबे अब्बास रकाबों को पकड़ते थे, जिसमें पैर रखे जाते हैं। रकाबों को अली का शेर पकड़ता था और अब्बास रकाबों को, बाजू को अली अकबर, ये 2 लोग सवार करते थे। हुसैन का बाजू अली अकबर पकड़ते थे, रकाबों को मौला अब्बास पकड़ते थे। 2 लोग सवार करते थे। सुनेंगे अज़ादारों, अब तारीख कहती है कि ना तो अली अकबर है ना तो अब्बास है। रवायत कहती है वो काम तो ज़ैनब ने किया जो अली अकबर करते थे। हुसैन के बाजू को ज़ैनब ने पकड़ लिया, ये काम अली अकबर करते थे। हुसैन के बाजू को ज़ैनब ने पकड़ा, सवार करने लगी। अब वो काम कौन करे जो अब्बास करते थे? रकाबों को कौन पकड़े? लिखा हुआ है कि नकाब पोश बीबी एक आई और उसने हाथों से रकाबों को थामा। हुसैन आवाज देते हैं बीबी तू कौन है? इसलिए मेरी आंखों का नूर तो अली अकबर ले गए, बता तो सही तू कौन है? आवाज दी मैं अब्बास की बेवा, अब्बास की ज़ौजा लबाबा। अरे मेरा शौहर सवार करता था इसलिए मैं सवार करने आए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज रुको मेरा ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे। आवाज दी मैं अब्बास की ज़ौजा लबाबा। आका मैं सवार करने आई हूं, मसाइब पढ़ लेने देना आज़ादारों। मैं अब्बास की ज़ौजा लबाबा, रकाबों को थामा। हुसैन सवार हुए, हुसैन सवार हुए। सुनना आज़ादारों, हुसैन सवार हो गए। तारीख कहती है चाहते रहवार को आगे बढ़ाएं, मगर रहवार आगे नहीं बढ़ सका। इशारा किया, हुसैन ने झुक के देखा, 4 साल की बच्ची घोड़े के सुमों से लिपटी हुई है। ऐस में बावफा मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन जीन से ज़मीन पर आए, सकीना जाओ वापस खैमे में चली जाओ, समझाया। अज़ादारों सकीना आवाज़ देती है बाबा बाबा। सुनना अज़ादारों, क़यामत का मंजर है, रोने में कोताही न करना। मैं वादा करता हूँ कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ताज़ियाने नहीं मारेगा। हुसैन की बेटी सकीना जब रोती है रुखसारों पर तमाचे, ज़ैनब गिरिया करती है ताज़ियाने। अल्लाह अकबर। रवायत कहती है कि एक मरतबा सकीना को समझाया, सकीना ने कहा बाबा आखिरी बार चाहती हूँ आपके सीने पर सो जाऊँ। हुसैन जलती हुई रेत पर लेट गए। सकीना ने आखिरी बार बाबा का सीना पाया, बच्ची को नींद आई। अचानक बेदार होकर कहती बाबा खुदा हाफिज। आवाज़ दी बेटी इसकी कोई खास वजह है? हाँ बाबा आपके सीने पर मैं लेटी, मुझे नींद आई, मैंने क्या देखा? दादी फातिमा बालों को बिखराए हुए। आवाज़ देती है सकीना मेरे लाल को जल्दी भेज दे, इसलिए मैं इंतजार मक्तल में कर रही। सुनना आज़ादारों, मैं मक्तल में इंतजार कर रही हूँ। हुसैन दोबारा रहवार पर सवार हुए, दोबारा सवार हुए रहवार पर, चाहते हैं आगे बढ़ाए। अब मेरी तरफ देखना एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए। मंजर बड़ा अजीब है अज़ादारों। एक मरतबा हुसैन चाहते रहवार को आगे बढ़ाए। चहीती बेटी है ना, सीने पर सोने वाली बेटी है ना, बगैर बाबा के सीने के अलावा नींद नहीं आती है सकीना को। रवायत कहती है जैसे ही रुखसत हुई हुसैन रहवार पर दोबारा बैठे, चाहते हैं कि आगे रहवार को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अभी 2 कदम बढ़ाया था, चहीती बेटी है ना, दौड़ के बाबा के रहवार के आगे आ गई। हुसैन ने रहवार को रोका। सकीना बाबा को देख रही है, शायद आखिरी बार देख रही है ना, बाबा को देख रही है। काफी देर तक सकीना देखती रही अपने बाबा को, देखती रही। देखते देखते आंखों में आंसू है। 4 बरस की बच्ची है,
रहवार पा हुसैन है। देखते देखते आंखों में आंसू। जरा उस बाप से भी पूछिए कि हुसैन पर क्या गुजर रही होगी। देखते देखते चेहरे को देखते देखते इशारा करते हुए सकीना कहती है, बाबा बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती है सोएंगे जहां पीर अली असगर। फरमाया के बस इतना करो सदके में जो बार। अरे शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। लीजिए हुसैन रुखसत हुए, मैदान में आए, जंग कर रहे हैं। लड़ते लड़ते एक मरतबा फुरात के किनारे आए। अब्बास क्या भाई की जंग न देखोगे? मकाम अली अकबर भाई, मेरा लाल अली अकबर, क्या बाबा की जंग न देखोगे? कासिम आवाज दिए कि को आवाज देते हबीबो ज़हर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। बस 3 से 4 मिनट मजलिस तमाम हो गई। सुने अज़ादारों, शब अरबईन है, कोताही न करना, दिल खोल के रोइए। तारीख कहती है एक मरतबा हुसैन हमलों पर हमले कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं, सबको आवाज़ दे रहे हैं, कोई लब्बैक कहने वाला नहीं। हुसैन आवाज़ देते हैं, अली अकबर ये तुम्हारी तरफ से हमला, कासिम ये तुम्हारी तरफ से हमला, और मोहम्मद ये तुम्हारी तरफ से हमला। हुसैन हमलों पर हमले कर रहे हैं। निदाए गैब आई, हुसैन शजाअत के जौहर दिखा चुके हो, सब्र के जौहर दिखाओ। चलती हुई तलवार को न्याम में रख दिया हुसैन ने। फौजें काफ़ी दूर है, अब ज़रा बेकसी देखिएगा। अगर बेकसी मुलाहिजा की तो घरों तक रोते हुए जाएंगे। बेकसी हुसैन की देखिएगा। हुसैन फौजों को काफ़ी दूर भगा चुके हैं ना, अब हुक्म है तलवार को न्याम में रखो। सुनना अज़ादारो, तलवार न्याम में जा चुकी है। तारीख कहती है कि अब एक मरतबा बस आखिरी जुमले हैं अज़ादारो, 1 से 1.5 मिनट के अंदर मजलिस तमाम कर रहा हूँ। तारीख कहती है कि तलवार न्याम में जा चुकी है। हुसैन सर झुकाए हुए रहवार पा है, हुसैन सर झुकाए हुए रहवार पा है। फौजें दूर थी, तलवार न्याम में जा चुकी है। अब हुसैन ने सोचा कि लौट देखे तो सही कि फौजें कितनी करीब आ चुकी है। अब जैसे ही बेकसी देखिएगा, जैसे ही हुसैन ने एक मरतबा फौजों को देखने के लिए सर उठाया, हुसैन ने इधर सर उठाया, एक जालिम ने पत्थर उठाया। अब हुसैन की पेशानी पर पत्थर, जैसा ही पत्थर लगा आवाज अम्मा ज़हरा। बस उस पत्थर का चलना था कि कोई तीर मारता है, कोई तलवार चलाता है, कोई नैज़े चिमोता है। अकेला हुसैन, चारों तरफ से हमले, हुसैन कभी दान, हुसैन कभी उदार, रहवार का हुसैन। Hussein!